اور یہاں پر میں دو چیزوں پر تبصرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کہا وَتَصِلُ الرَّحْمَةُ، اے نبی کریم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ جس طرح مسلمان عمل کے میدان میں ہر چیز میں کوڑا ہے، پیچھے ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، آج مسلمان اس میں پیچھے ہے، اسی طرح مسلمان اس صلہ رحمی، رشتہ داری، ریلیشن شپ میں بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے. آج ایک مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا رشتہ دار کون ہے، اس کے ماما کون ہے. پتہ تو ہے لیکن ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ادھیکار کیا ہے، ان کے رائٹس کیا ہے، یہ ایک مسلمان کو پتہ نہیں ہے. اور آج ہم ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ایک مسلمان کے لیے بتائی گئی ہے. بلکہ ہمارا کیا کہنا ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار ہم سے بولے گا تب تو ہم بولیں گے، ورنہ ہم نہیں بولنے والے. رشتہ دار ہمارے گھر آئے گا تب تو اس کے گھر جائیں گے، ورنہ ہم اس کے گھر نہیں جانے والے. یہ غلط ہے. بلکہ حدیث ہمیں کیا بات بتاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا جس کی تعریف اور پرشنسا احادیث میں کی گئی ہے، وہ وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ دے دے، اس نے کھلایا تو ہم کھلائیں گے، وہ بولا اپنے گھر پر تو ہم اس کو بولیں گے. بلکہ فرمایا ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ، رشتہ دار گالی دیتا ہے لیکن یہ شخص جا کر اس سے گلے ملتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے. رشتہ دار اس کے گھر سے اٹھا کر بھگا دیتا ہے لیکن یہ بدلہ نہیں دیتا جب یہ اس کے گھر پر آتا ہے، بلکہ وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، بخاری کی حدیث ہے. جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کی رزق میں اضافہ کر دیا جائے. آج مسلمان سود کے ذریعہ اور انشورنس کے ذریعہ اپنی آمدنی کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن جو نسخہ نبی کائنات جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس نسخے پر چلنا نہیں چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو روزی میں کشادگی چاہتا ہے، جو روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے، اور جو اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داری کو جوڑے. بہت ضروری ہے رشتہ داری کو جوڑنا، بہت ضروری ہے. اور اسی طرح وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، اے نبی آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ کی سچائی کے بارے میں اگر جاننا ہو تو صرف حضرت خدیجہ ہی نہیں بلکہ کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق و امین کہا کرتے تھے. آپ کو صادق و امین جانا کرتے تھے، آپ کو سچا اور امانت دار کہا کرتے تھے. اور وہ واقعہ یاد ہوگا جب حضرت ولید بن مغیرہ ایک میٹنگ بلاتا ہے کہ اللہ کے رسول اب لوگ حج کو آنے والے ہیں، لوگ حج پر آئیں گے اور اللہ کے رسول سے ملیں گے، تو یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دین کی طرف بلائیں گے, ان کو اپنے دین کی دعوت دیں گے, تو سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مان لیں گے. تو بتاؤ ہم محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے بارے میں ہم کیا پروپیگنڈا کریں؟ لوگ جو آ رہے ہیں باہر سے ان کو کیا بتلائیں محمد کے بارے میں؟ تو اس میٹنگ میں کسی نے کہا کہ محمد کو شاعر کہہ دیا جائے, کسی نے کہا محمد کو دیوانہ کہہ دیا جائے, کسی نے کہا محمد کو پاگل کہہ دیا جائے. اسی میں سے ایک شخص اعلان کرتا ہے, اسی میں سے ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ محمد کو جھوٹا کہہ دیا جائے, محمد کو جھوٹا گردان دیا جائے, لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ تم اس کی باتوں کو نہ مانو, اس کی باتوں کو تسلیم نہ کرو, اس کی باتوں کو ایکسپٹ نہ کرو, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹی دعوت دے رہا ہے. ولید بن مغیرہ جو اس میٹنگ کا, اس نادی کا سربراہ تھا, کہتا ہے تمہاری بات مجھے پسند نہیں آئی. اے لوگوں, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک دیکھا ہے, ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی جو سب سے اونچی نعت ہو سکتی ہے یا عزت والے علماء کرام ہو سکتے ہیں, آج علماء کرام بھی ذرا ذرا سی باتوں پر جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آج امت مسلمہ کو, آج مسلمانوں کے افراد کو اور مسلمانوں کے ان حضرات کو جو مسلمان امت اسلامیہ کا فرض کہلانے کا اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے, اس کو مانے. یہ پیغام ہے آج میری تقریر کا کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر آپ کے جو پتھ ہے, آپ کا جو راستہ ہے, آپ کا جو طریقہ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, جس کی صداقت کفار نے بھی دی ہے, احیار نے بھی دی ہے, اپنے گھر والوں نے بھی دی ہے, مسلمانوں بھی دی ہے, کہ مسلمان آج کی سارے محفل کے لوگ عہد کر کے چلے جائیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں. یہ ہے پیغام, یہ ہے پیغام سیرت رسول کا, یہ ہے پیغام جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کو, سیرت کو بیان کرنے کا, کہ مسلمان سچے بن جائیں, مسلمان جھوٹ سے گریز کرنے لگ جائیں. اور وہ مقولہ سنا ہوگا, ہم سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے چھٹی مل جائے گی ادارے, اور جھوٹ بولنے سے ہمارے کچہری میں, کورٹ میں, عدالتوں میں بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور جھوٹ بول کر ہم راجنیتا ہیں, ہم پولیٹیشین ہیں, ہم سیاستدان ہیں, تو جھوٹ بول کر عوام کو دھوکے دے دے کر ہم الیکشن جیت لیں گے. یاد رکھنا, یہ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں, آپ کے لیے روا نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دیں کہ ہم آنے والے سالوں میں یہ کرائیں گے, وہ کرائیں گے. اگر آپ کو جیتنا ہے تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جیتو, جنہوں نے دلوں پر حکمرانی کی ہے, جنہوں نے کرسیوں پر حکمرانی نہیں بلکہ اپنے صفات کے ذریعہ, اپنے دلوں کے ذریعہ, اپنے وشیشتا کے ذریعہ اور اپنے نرمی اخلاق کے ذریعہ اور لوگوں کے ساتھ اس نے تعامل کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے. کبھی ایک شاعر نے کہا تھا, ہندو شاعر ہے, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. ایک ہندو شاعر, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, قوم مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کے کریکٹر کو, جن کی سیرت کو جب احیار نے دیکھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنا لیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے. وہ سمانہ بن اسال کا واقعہ پتا ہوگا, اس کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے, مسجد کے ستون سے, ساریۃ من سواری المسجد, مسجد نبی کے ایک ستون سے باندھ دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں, بتا تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو کہتا ہے, ان تقتل ظالم, اے محمد اگر تم میرا مرڈر کر دو گے,
تو پھر ایسے شخص کو مارو گے جس کی قوم والے آپ سے بدلہ لیں گے. ابھی بھی تکبرانہ انداز میں بیان کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ مجھے ماریں گے تو آپ بچیں گے نہیں, میرا قصاص لیا جائے گا, میری قوم والے آپ سے قصاص لیں گے. اور اگر آپ احسان کر دیں گے تو آپ بہت زیادہ احسان کرنے والے ہوں گے. دوسرے دن آپ یہی سوال کرتے ہیں, بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اللہ حضرت سمامہ پھر وہی جواب دیتے ہیں. تیسرے دن بھی یہی جواب دیا. اللہ کے رسول نے تیسرے دن کہا, جاؤ اطلقوا سمامہ, اے صحابہ سمامہ کو چھوڑ دو. آج محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دہشت گرد کہتی ہے, آپ کو آتنکواد کو دہشت قرار دیتی ہے. اور سر ولیم جو انگریزوں کے زمانے میں ہمارے صوبے ہمارے راج یو پی کا گورنر تھا, اس نے کہا کہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن محمد کی کتاب اور خود محمد ہے. اور آج بھی مغرب, یورپ, اسرائیل جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود ہندوستان کے اندر سنی حضرات محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد اور اسلام کے ماننے والوں کو آتنکواد کہتے گھوشت قرار دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کے سامنے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریکٹر پیش کیا جائے, آپ کا یہ کردار پیش کیا جائے کہ وہ سمامہ بن اسال جو یمامہ کا قبیلہ یمامہ کا سردار تھا, اگر آپ چاہتے تو اس کی پوٹی پوٹی کر سکتے تھے, کیونکہ وہ آپ کے یہاں آیا ہوا تھا مدینے میں. لیکن آپ نے 3 دن کے بعد اس سے کیا کہا, صحابہ کو حکم دیا, اطلقوا سمامہ, سمامہ کو چھوڑ دو. اور یہی اخلاق جب سمامہ نے دیکھے, جا کر گئے باہر ایک باغ میں غسل کیا اور آئے واپس اور اعلان کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اخلاق تھا جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آج نبی کے امتیوں کا وہ اخلاق ہے کہ اگر وہ ایک عدالت میں ہو اور ایک مسلمان وکیل ہے تو کیا وہ اخلاق سے, اپنی بات سے وہ دوسرے لوگوں کو عدالت میں بیٹھے ہوئے کو کیا وہ کنونس کرا دیتا ہے, کیا وہ اپنے آپ سے متاثر کر دیتا ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا وکالت کرتے ہوئے, میں جج ہوں, غلط فیصلہ نہیں کروں گا. کیا ایک مسلمان وکیل اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے دوسرے غیر مسلم وکیلوں اور ججوں کے سامنے اخلاق پیش کرتا ہے؟ نہیں پیش کرتا ہے. کیا ایک مسلمان تاجر جو غیر مسلم تاجروں کے درمیان رہتا ہے, کیا وہ اپنے اخلاق کے ذریعہ کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم اللہ عامرا رجلا رحم اللہ رجلا سمحا اذا اقتضى واذا باع واذا اشترى, کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو نرمی کا معاملہ کرے, جب لوگوں کو ادھار دے, ادھار کا تقاضا کرے, ان سے بے فروخت کرے. کیا ایک مسلمان تاجر غیر مسلموں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے کریکٹر کو اس طرح پیش کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا. کیا آج مسلمانوں کے علماء, چاہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہو, شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, مالکی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, کیا وہ اپنی تقریروں کے ذریعہ, علماء کرام اپنی زبان کے ذریعہ, اپنی دعوت کے ذریعہ کیا وہ یہ کنونس کرا پاتے ہیں کہ وہ حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں؟ آج اگر ایک بریلوی, خود ابھی 5 دن پہلے میرے گاؤں میں جلسہ ہوا تھا, اگر ایک بریلوی مولوی جلسے پر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں بھی اہل حدیث مسلک ہو یا دیوبندی مسلک ہو, ان کی دھجیاں بکھیرتا ہوا ان کے مسلک کی اور ان کو کئی طریقے سے ان پر الزامات لگاتا ہے, ان پر بہتان لگاتا ہے.
کیا یہ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے تو غیروں کو گالیاں نہیں دی، جو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے آپ نے غیروں کو بھی گالیاں نہیں دی ہے، لیکن آج کے بریلوی مولوی اپنے دوسرے مخالف جو سیکٹرز کے لوگ ہیں، جو فرقے کے لوگ ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں۔ آج دیوبندی مسلک کے لوگ بریلوی حضرات کو، اہل حدیث حضرات کو یا دوسرے حضرات پر الزامات لگاتے ہیں، الزامات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ہونا چاہیے؟ کیا یہی اخلاق محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ اگر اہل حدیث علماء کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی دعوت سے اعراض کرتے ہوئے کہ پازیٹو طریقے سے، مثبت طریقے سے، سکاراتمک ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیا جائے، بلکہ لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کس مسلمانوں کے علماء کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا شیوا نبی کریم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہونا چاہیے کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لاحدنا عند المعتبہ ما له ترب جبینہ، کہ اللہ کے رسول کسی کو گالیاں دینے والے نہیں تھے، کسی کے خلاف بحث کوئی کرنے والے نہیں تھے، اور آپ کسی کو لعن و طعن کرنے والے نہیں تھے۔ اغیار نے آپ کو گالی دی، آپ کو پاگل کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو جھوٹا کہا، لیکن کبھی بھی آپ نے کسی کو برا نہیں کہا۔ ارے آپ کے سامنے تو کیا کیا نہیں کیا گیا، آپ نے پہلی دعوت صفا کے میدان پر، صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر دعوت دی اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا بها العرب والعجم، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو، توحید کو مان لو، توحید کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد برباد ہو جا۔ بتائیے سگا چچا گالی دیتا ہے آپ کو، آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، آپ نے گالی نہیں دی تھی، آپ نے برا بھلا نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی آپ کا سگا چچا کہتا ہے اے محمد برباد ہو جا۔ کیا تو نے ہمیں اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے اس وقت کوئی ری ایکشن نہیں کیا، اپنے چچا کو گالی نہیں دی، اپنے چچا کو برا بھلا نہیں کیا۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اتحاد و اتفاق کو اپنائیں اور مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا دعوت کا، کہ آپ نے جب دین اسلام کی تعریف کی ہے، دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، تو پھر عیسائیت کی برائی نہیں کی ہے، آپ نے بتوں کو گالیاں نہیں دی ہے۔ لہذا مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلائیں، وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں، تو پھر دوسرے لوگوں کی رائےوں کا احترام کریں، دوسرے لوگوں کے اوپینین کا احترام کریں اور ان کے جذبات کا خیال کریں۔ یہ نہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے، بلکہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے، اگر ہم دیوبندی ہیں تو ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں سے نیگوشیشن، ہم آج بھی گفتگو کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اس مسئلے پر گفتگو کی جائے۔ رفع الیدین اور آمین کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج اہل حدیث دیوبندی بریلوی نہیں بدلتے، مناظرے کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی پاور، اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں۔ بلکہ آج ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہو کر، شافعی ایک طرف ہو، حنبلی ایک طرف ہو، اہل حدیث ایک طرف ہو، دیوبندی ایک طرف ہو، بریلوی ایک طرف ہو، اور سارے سب میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف طاقت ثلاثہ ہو، یقین مسلم پرسنل بورڈ کے خلاف جو ناروا کوشش میں تبدیلی کی جا رہی ہے، مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اتحاد و اتفاق کی رسی میں توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف بلائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ تعلیمات تھی
آپ کی جو پاکیزہ سچائی تھی جس کو اپنوں نے نہیں بلکہ گاندھی جی اور امبیڈکر اور دوسرے غیر مسلم دانشوران نے بھی تسلیم کیا ہے، ہم ان چیزوں کو پوزیٹو تھنکنگ کے ساتھ نبی لوگوں کے سامنے پہنچائیں۔ اور ایک بات، آخری سینٹنس رہے گا میرا یہاں اس تقریر کا، اور سنیے گا کہ آج ہندوستان کے اندر کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دشمن اس لیے تھے کہ نبی نے اور صحابہ نے دین اسلام کی دعوت کو پہنچایا تھا، اس لیے دشمن تھے۔ لیکن آج ہندوستان کے اندر ہندوستان کا غیر مسلم سناتن دھرم کو ماننے والا اگر مسلمانوں کا، میں سب ہندوؤں کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن چند غلط اذہان کے لوگ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے دعوت کو نہیں پہنچایا ہے۔ آج مسلمانوں نے امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہیں دیا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف، ہم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور ہم مطالعہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ چاہے ہم صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور آپ کے کریکٹر، آپ کے اخلاق و کردار کو جانیں، بلکہ ہمارے بھائی جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہمارے بھائی جو میتھ میں ایم اے یا پھر بی اے کر چکے ہیں یا پھر بی ٹیک ایم ٹیک کر چکے ہیں، سارے بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، آپ کے طریقے کو ہی اپنے زندگی کا لاہ عمل بنائے، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم اپنے طریقے پر جئیں گے، ہمارا اپنا انوکھا لائف سٹائل ہوگا، بلکہ سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے ویسا مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، آپ بولتے کیسے تھے ویسا مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، آپ عبادت کیسی کرتے تھے ویسا مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، آپ گھر والوں کے ساتھ رہتے کیسا تھے ویسا مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، تقوی پر زندہ رکھ، احسان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، احسان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن جزا و احسن الجزا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جناب مولانا عبدالعظیم صاحب سنابلی حفظہ اللہ و تولا اپنے پرزور خطاب سے آپ سب کو مستفید کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جو محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور لوگوں پر نیند کا غلبہ طاری ہو چکا ہے۔ تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ نیند کے آغوش میں آیا چاہتے ہیں۔ اس نیند کے جھٹکے کو ختم کرنے کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت کو بلانے سے پہلے ایک نظم آپ کے سامنے پیش کر دی جائے جس سے آپ کی نیند میں کچھ کمی ہو جائے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مولانا افضل بریلوی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور ایک نظم سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جناب مولانا افضل حسین سلفی حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح شداد کی جب روح شداد کی جب نکالی گئی
ملے شداد کی جب نکالی گئی سیر باغ رم کی لاشوں کو ملے سیر باغ رم کی لاشوں کو ملے ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں ناز کتنا تھا دولت ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تھا دین اور ایمان کو بھول بیٹھا تھا دین اور ایمان کو شداد کی جب نکالی گئی سیر باغ رم کی لاشوں کو ملی سیر باغ رم کی لاشوں کو ملی خاک میں مل گئی اس کی دولت سے بھی خاک میں مل گئی اس کی دولت سے بھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں شداد کی جب نکالی گئی سیر باغ ارم کی لاشوں کو ملی ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب مولانا ریاض احمد صاحب سنابلی حفظہ اللہ و تعالیٰ کو دعوت اسٹیج دوں گا. اس سے پہلے ایک بات میں اپنے سامعین کے گوش گزار یہ کرنا چاہوں گا کہ اب چند لمحات کا پروگرام اور باقی ہے. آپ کے سامنے گراں قدر خطاب کریں گے جناب مولانا ریاض احمد صاحب سنابلی حفظہ اللہ و تعالیٰ. اس کے بعد چند لمحات کے اندر صدارتی کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جلسے کا اختتام کر دیا جائے گا. لہذا آپ تھوڑی دیر ہمارا ساتھ اور دیں تاکہ یہ پروگرام بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچ جائے. اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب مولانا ریاض احمد صاحب سنابلی حفظہ اللہ و تعالیٰ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جواب دے دیجیے، ناراض تو نہیں ہے؟ زیادہ منٹ نہیں بولوں گا، بس آپ تھوڑا سا جاگ جائیں
تھوڑی دیر بولوں گا کیونکہ میں جلسہ ختم کرنے والا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے بتا دیا تو بس آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر روزوں کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے روزوں کو فرض کیا اور روزوں کے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے عربی کا؟ کوئی صاحب بتائیں، عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان المعظم۔ کون سا مہینہ؟ شعبان المعظم، اور یہ 28 تاریخ آج شعبان کی 28 تاریخ تھی، وہ گزر چکی۔ اب اس مہینے میں صرف 2 دن اور باقی ہے۔ اس مہینے کے بعد ایک ایسا مہینہ آئے گا جو سال کے تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جو سال کے راتوں سے افضل ترین رات ہے۔ بتا سکتے ہیں مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ کون سا؟ رمضان۔ اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی؟ شب برات۔ جی ہاں، شب برات میں وہ تو حلوہ کھانے کے لیے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے افضل و بہتر ہے۔ کتنا سال؟ 83 سال، 83۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں سے افضل عبادت ایک رات کی عبادت ہے۔ اور جو ماہر عقیلی ہیں، امام حرم، انہوں نے پیغام بھیجا ہے اہل ہند اور اہل عرب تمام لوگوں کے لیے، خصوصاً کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ روزانہ، آخری عشرہ 20 کے بعد روزانہ 1 دینار خرچ کریں۔ 1 دینار خرچ کریں۔ 1 دینار صدقہ کرنے سے 83 سال 4 مہینے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آخری عشرے میں 1 دینار خرچ کرو گے تو 83 سال 4 مہینے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نوافل پڑھو گے اس کا بھی وہی ثواب ملے گا۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سال کے 5 اور 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے، میری موت آئے تو رمضان کے بعد آئے۔ اسی طرح سے جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی رمضان نصیب فرما۔ دعا کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں دعا کریے کہ اللہ ہمیں بھی رمضان نصیب فرما۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ کائے کی پلاننگ؟ بکرے کی، مرغے کی، کھانے کی، پکوڑے کی، یہی پلاننگ۔ مسلمان آج اسی میں کھانے میں، پینے میں، عیش و عشرت میں ہیں۔ امت کی فکر نہیں ہے، اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے۔
ڈشوں کی تعداد پوچھ لیجئے، سنتوں کی تعداد نہیں معلوم۔ رمضان کے مہینے کی تربیت اور ٹریننگ کیسے کرنی ہے، اس کا لائحہ عمل کیسے تیار کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم نماز میں سست ہیں، فجر کی ایک رکعت نکل جاتی ہے مسجدوں میں، تو ہمیں اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچنا ہے۔ اگر سنت 2 رکعت پڑھتے ہیں تو نوافل کا 4 رکعت اہتمام کریں۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال۔ ہماری مائیں اور بہنیں سن لیں، اگر وہ روزانہ قرآن کی تلاوت 1 پارہ کرتی ہیں تو رمضان میں 2 پارہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نوافل 2 رکعت پڑھتی ہیں تو رمضان کے مہینے میں 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں بے نمازی ہیں تو رمضان آنے والا ہے، وہ نمازی بننے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں نا برساتی میڈک نکل آئے، کہتے ہیں برساتی میڈک نکل آئے۔ میرے بھائی، ان کی دل شکنی نہ کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ یہی برساتی میڈک جس کو آپ برساتی میڈک کا نام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور وہ 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کی کوششوں کو سراہو، ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو۔ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ ہم تو بندے ہیں، ہمارے دل تنگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا رحمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ کون ہے؟ غلط نہیں بولا ہوں، صحیح بولا ہوں۔ سب سے بہتر وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں۔ سب سے بہتر وہ ہیں۔ کون؟ گناہ کرنے والے لیکن پھر توبہ کرنے والے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس کی مثال بیان فرمائی ہے حدیث کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، جنگل میں صحرا میں پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہے، اس سواری کے اوپر اس کا کھانا رکھا ہوا ہے، زاد سفر رکھا ہوا ہے۔ آدمی تھک جاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری غائب، اس کی سواری غائب ہو گئی۔ جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں نہ تو کھانا، نہ تو پانی، نہ تو جانے کا راستہ، نہ تو سواری۔ انسان تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، میری سواری کہاں ہے، میری سواری کہاں ہے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، تھک ہار کے سو جاتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ اتنا خوش ہوتا ہے دیکھ کر کے، وہ بھول جاتا ہے، اے اللہ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ جب دنیا کا کوئی آدمی کہہ دے نا، ارے یہ تو مار دو اس کو، گردن مار دو، مرتد ہو گیا۔ لیکن سبقت لسانی سے، زبان سے نکلی ہوئی بات پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ جان لینا۔ حدیث یہی دلیل، اگر کسی آدمی کے زبان سے کوئی غلط بات انجانے میں نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ وہ آدمی سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دنیا والے گناہ نہ کریں، دنیا والے گناہ نہ کریں تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو ختم کر کے دوسری دنیا آباد کر دے گا۔ جو بندے گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اس لیے
गुनहगारों, खताकारों, सियाकारों, अल्लाह की नाफरमानियों का इर्तिकाब करने वालों, बख्शिश का महीना आने वाला है, मग़फ़िरत का महीना आने वाला है, गुनाहों से तौबा करने का महीना आने वाला है। तैयार तो हो जाओ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। ए गुनहगारों, खताकारों, सियाकारों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। फतवा लगाते हो गुनाह माफ नहीं होगा, कौन कहता है गुनाह माफ नहीं होता है? बड़े बड़े क्राइम, बड़े बड़े जराइम सहाबे कराम इर्तिकाब करते थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे, शराब नोशी करते थे, कत्लो गारतगरी करते थे, लेकिन जब ईमान लाए और तौबा किया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, या इबादी अल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। इसलिए तैयारी करो बिरयानी खाने की नहीं, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की, पकवान पकाने की नहीं। हमारी माएं और बहनें इसकी फिक्र न करें, बल्कि इस तरह से अपना सेटअप बनाएं कि रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकाल सकें। ये होना चाहिए इस्तक़बाल रमजान के ताल्लुक से। बहरहाल वक्त नहीं है, मैं टाइम नहीं लूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बड़े भाई, छोटे भाई अब्दुल अजीज साहब बयान कर रहे थे कि जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। आज ऐसा नहीं है कि हम जालिम से अपने जुल्म का बदला लें, अपनी अदावतें और दुश्मनियां निकालें, बल्कि मोहब्बत और उखुवत का पैगाम दें कि हम भाई हैं, हमारे दरमियान उल्फत व मोहब्बत है, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कलाम को पढ़ने वाले हैं, एक नबी के उम्मती हैं। जिस नबी ने ये तालीम दी हो कि गैर के माबूदों को गाली मत दो, बुरा भला ना कहो, गैर के माबूदों को, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो काफिर हो, उनके बड़े लोगों को, उनके माबूदों को गाली न दो। हो सकता है कि वो ना इल्मी में तुम्हारे माबूद को गाली दें, अल्लाह को गाली दे दें। इसलिए किसी के धर्म को, किसी के मानने वाले चीजों को आप बुरा भला नहीं कह सकते हैं। अगर कहते हैं तो आप गुनहगार होते हैं। इसलिए उखुवत की तालीम देनी चाहिए, मोहब्बत की तालीम देनी चाहिए। और आज ये जो हालात हाज़िरा के ऊपर है, मैं बोलता इसके ऊपर, ये तलाक़ सलासा, 3 तलाक, उसके ऊपर हमारा रवैया क्या होना चाहिए, ये अलग मौजू है। मैं चंद मिनट बता दूं, चंद मिनट के अंदर, कि हालात हाज़िरा के ऊपर आप सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के, टेलीविजन के ऊपर, चैनल के ऊपर यही देखते हैं 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक। गोया कि मुसलमानों के पास सबसे बड़ा मसला तलाक का है। यहाँ लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, लोग तलाक के पीछे पड़े हुए हैं। मुसलमान कहते हैं 4 शादी करो, यहां तलाक के पीछे पड़े हो। बहरहाल ये इस्लाम और इस्लामी तालीमात से नफरत दिलाने की साजिश है। हमारा जो दुश्मन है ना, वो बड़ा होशियार है। वो बड़ी संजीदगी से प्लानिंग करके वार करता है कि मुसलमान जज्बाती है, जोशीला है, वो अपने जज्बे और जोश का इजहार सड़कों पर करेगा और अपनी एनर्जी को बर्बाद करेगा। आज अगर हम चाहते हैं कि इनका मुकाबला किया जाए तो हमें अपने नौजवानों को तालीम याफ्ता बनाना पड़ेगा। हमारे घरों में दीनी तरबियत देनी पड़ेगी। ये अलग मौजू है, मैं इसे बोलता हूं क्योंकि उनका सारा फोकस जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहां पर वो जाते हैं और इस्लाम के खिलाफ नफरत का जहर घोलते हैं। कहते हैं पर्दा क्या है, कुछ नहीं है, ये लिबास क्या है, कुछ नहीं है, ये कुरान क्या है, ये तो पुराने ख्यालात हैं, हदीस क्या है, कुछ नहीं है। इस तरह से जो नई नस्ल है उसके ज़हनो दिमाग में इस्लाम के खिलाफ नफरत का जहर भरते हैं। और वही यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के पढ़े हुए हमारे नौजवान भाई और हमारी बहनें जब आती हैं तो उन्हीं के मुंह से इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसका इलाज हो, इसका हल पेश किया जाए, तो हमें अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत देनी पड़ेगी, इस्लामी तालीम से रोशनास कराना पड़ेगा और इस्लाम
کے ضابطے حیات کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، اسلام کا اصول کیا ہے، اس کے بارے میں انہیں بتانا پڑے گا۔ ہے مداوائے جنو نشتر تعلیم جدید، میرا سجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرہ بھمر کی کھلے تو کیوں کر بھور ہے تقدیر کا بہانہ۔ بہرحال میں علامہ اقبال کی زبانی اپنی بات کہہ چکا، آپ سمجھے ہوں چاہے نہ سمجھے ہوں، بہرحال مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب میں اپنے برادر محترم جو آج کی صدارت فرما رہے تھے، صدر صاحب آج کی کون جانتے ہیں؟ یہاں کے استاذ محترم مولانا محمد سعید صاحب آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے تھے۔ شاید ناراض ہو کے بیٹھے ہیں کہ اس ٹائم میں دیا گیا، بہرحال ناراض نہیں ہوں، میں خدا کو بلا رہا ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات مختصر انداز میں، کیونکہ لوگ سونا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں لوگ سونا چاہتے ہیں، چند کلمات کے ذریعے صدارتی کلمات کہہ دیں اور دعا کر کے پروگرام کو مکمل کریے۔ مولانا سعید صاحب مائک پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مسئلے طلاق ثلاثہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ طلاق کا مسئلہ بڑا وسیع ہے۔ سمجھ کر بتاؤں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی 3 طلاق دے۔ میں تو کہتا ہوں اگر اپنی بیوی کوئی چھوڑنا چاہتا ہے، کون چھوڑنا چاہتا بھائی؟ میں تو کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ کوئی اگر طلاق دینا چاہتا ہے، 1 طلاق دے دے اور 2 مہینے 3 مہینے اس سے قطع تعلق رکھے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ 3 طلاق کی بات ہی نہیں ہے۔ 1 طلاق کے ذریعے سے اس کی بیوی اس سے جدا ہو سکتی ہے اور 3 طلاق کی بات ہی الگ ہے۔ 3 مہینہ گزر جائے طلاق دے کر کے اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ بہرحال وقت نہیں ہے میں اس کی وضاحت کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ برادران اسلام، جس طرح کے آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کے سامنے جو علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں مختلف موضوعات پر اپنے تاثرات رکھے، اور جس طرح کے سب سے پہلے حافظ محمد راشد صاحب نے پردے کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی، اور جو پردے کی حقیقت ہے کہ آج جو پردہ ہے، یہ پردہ مذہب اسلام کے اندر کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کے بھی مختلف وجوہات ہیں اور اس کی مختلف ضروریات بھی ہیں، کیونکہ پردہ وہ چیز ہے کہ پردہ کرنے کی وجہ سے ایک عورت کی عزت، عصمت اور ناموس محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کسی بھی سماج کے اندر، اگر کسی سماج میں اگر ایک لڑکی یا ایک عورت بے پردہ گھومتی ہے اور دوسری لڑکی یا دوسری عورت پردے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، تو دونوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جو آوارہ من چلے یا جو سڑک پر چلنے والے جو لڑکے یا اوباش ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں، ان کی نظر اس بے پردہ عورت کی طرف پڑے گی، اور جو باوقار طریقے سے اور جو عورت پردے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے، اس کے اوپر اس غلط نظر ڈالنے کی کوئی بھی جسارت نہیں کرے گا۔ اس لیے مذہب اسلام نے ہر عورت کے اوپر پردے کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ جب بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ پردے کے ساتھ نکلے۔ تو اس چیز کو حافظ محمد راشد صاحب نے بہت اچھی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد محمد عامر صاحب سرابلی وہ آئے، انہوں نے قرآن مجید کے فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے
قرآن کی آیتوں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں چند باتیں رکھی، اور انہوں نے قرآن کی فضیلت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ قرآن کا پڑھنا کتنا باعث خیر و برکت ہے۔ اگر کوئی بھی بچہ، اگر گھر کا کوئی بھی ایک بچہ اگر قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، تو اس کے والدین کا رتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے سمجھایا کہ اس لڑکے کے، اس حافظ کے والدین کے سروں کے اوپر اللہ رب العالمین جنت میں بہت قیمتی ہیرے جواہرات کے ان کے سروں کے اوپر تاج رکھے جائیں گے، اور بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے والدین کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے عبدالعظیم صاحب سنابلی، جو کہ آپ لوگوں کے پاس بریلی سے تشریف لائے ہیں، جو جامعہ اسلامیہ سنابل جو دہلی کے اندر ایک بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر زیر تعلیم ہے، انہوں نے آپ کے سامنے سیرت رسول کے تعلق سے چند باتیں رکھی، اور انہوں نے اپنے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح کی تھی، جس طرح کہ آج کے دور میں، جس طرح کہ آج دوسرے لوگ جو ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع سے باز نہیں آتے اور آپ کو غلط ناموں سے یاد کرتے ہیں، آپ کی سیرت میں، آپ کے اخلاق میں جن لوگوں نے بدلاؤ کر رکھا ہے، آج انہی چیزوں کو مولانا عبدالعظیم صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار کس طرح کے تھے کہ اگر کوئی غیر بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ لیتا تو وہ بھی آپ کا ہو جایا کرتا تھا۔ اگر آپ جس راستے سے گزرتے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے۔ تو یہ تھے ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور اسی طرح سے مولانا ریاض احمد صاحب جو اس مدرسے کے اندر اس سے پہلے کام کر چکے ہیں اور درس و تدریس کا کام انجام دے چکے ہیں، اور جو کہ فی الحال آگرہ کے اندر اپنا کام انجام دے رہے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک آگے بھی پہنچ چکے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے چند باتیں رکھی اور رمضان کے فضائل آپ کے سامنے رکھے، بتلایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے وہ کتنا باعث خیر و برکت ہے، کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ایک نیکی کرو، اگر 1 روپیہ بھی اگر آپ خرچ کرتے ہو تو اس رمضان کے مہینے میں اس روپے کا ثواب 70 سے بھی زیادہ، بلکہ یہاں تک 700 سے بھی زیادہ تک اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر قرآن کریم کی کوئی بھی عبارت یا کوئی بھی آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اور دوسرے دنوں میں 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر 1 حرف پر، جیسے الف لام میم، یہ 1 حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، اگر کوئی بندہ یہ 3 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی انہی 3 حرف کو پڑھتا ہے، الف لام میم ہی پڑھ لیتا ہے، تو لگا لو اس کا ثواب کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے تو ان سارے علماء کرام نے آپ کے سامنے مذہب اسلام کی روشنی میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، لیکن ان سب کا لب لباب ایک یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یعنی ان سب کا لب لباب یہی تھا کہ اے مومنو، یعنی جس چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرما دیا کہ اے ایمان والے بندے اور بندیوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی جس آگ کو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور پتھروں کے لیے پیدا فرمایا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور وہ جہنم جس کے اوپر بہت سخت تند مزاج، سخت مزاج
बहुत ताकतवर फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जहन्नम के ऊपर तैनात कर रखे हैं और जहन्नम के दारोगा बना रखे हैं। उस जहन्नम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि जब जहन्नम को खींच करके लाया जाएगा, जब हिसाब व किताब के दिन जब जहन्नम को खींच करके लाया जाएगा तो उस जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। तो अंदाजा लगाइए वो जहन्नम कितना खतरनाक होगा, वो जहन्नम की आग कितनी जबरदस्त होगी और वो जहन्नम लोगों को हिलाकत करने के लिए और लोगों को अपने अंदर समोने के लिए कितनी अपने अंदर वुसअत रखता होगा कि जिसको इतनी तादाद के फरिश्ते खींच करके ला रहे होंगे और जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सख्त तुंद मिजाज और सख्त मिजाज फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैनात कर रखा है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो ऐसे फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म अदूली नहीं कर सकते, अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दे दिया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के खिलाफ ही अमल करेंगे। वयफअलून मा युमरून, और जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया जाएगा वो उसी के मुताबिक अमल करेंगे। वो किसी भी इंसान की नहीं सुनेंगे कि कोई रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो इस प्रोग्राम के जरिए से, इस जो प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया है, इसके जरिए से इस प्रोग्राम का मकसद और इस प्रोग्राम का ऐलान यही है कि अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचा लो कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरह मुनाफिकून के अंदर भी इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यानी ऐ ईमान वालो तुम ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, यानी ऐ ईमान वालो तुम्हें तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद हिलाकत में ना डाल दें, तुम्हें तबाह बर्बाद ना कर डालें। क्यों? क्योंकि यही दो चीजें हैं इंसान के बिगाड़ने की, यही दो चीजें हैं जो इंसान को गुमराही के अंदर दाखिल कर देती हैं, यही वो दो चीजें हैं जो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली हैं। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर कोई इंसान इनकी गफलत में पड़ जाता है या इनकी मोहब्बत में आकर अपनी आखिरत को भूल जाता है और इनकी मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद को पामाल करना शुरू कर देता है तो ऐसे इंसान की हिलाकत, तबाही और बर्बादी यकीनी हो जाती है। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि इन बीवी बच्चों और माल दौलत के लालच में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को मत भूलो। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हक़ानियत को पहचानो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्तबे को पहचानो। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वाहिद व क़हार जो अगर चाहे तो जरा सी गलती पर इंसान की गिरफ्त कर सकता है और सख्त से सख्त सजा देने के ऊपर कादिर है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ्फार और सत्तार, वो अगर चाहे तो इंसान बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद अगर तौबा कर लेता है तो वो इतना गफूर रहीम है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस गुनहगार बंदे को भी माफ फरमा देता है। तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हस्ती को पहचानो और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के साथ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की फर्मा बरदारी करने की कोशिश करो। और अगर ऐसा करोगे तो यकीनन कामयाबी यकीनी है। और इंशाअल्लाह अगर हमारा अमल यही रहा, अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारते रहे तो इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर हम जन्नत के हकदार होंगे और हम जन्नत में जाने वाले होंगे। और अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म अदूली करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुस्से से हमें जरूर दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाहा तू जब तक हमें जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी हमारा खात्मा हो तो अल्लाह ईमान के ऊपर हमारा खात्मा हो, या अल्लाह मरते वक्त हमारी जबान के ऊपर कलमे शहादत हो, या अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि हम मुसलमान बंदे हैं, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम गुनहगार भी हैं, ए अल्लाह हम तेरे सामने तौबा करने वाले भी हैं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारी सारी खताओं को और लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा दे। तो ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही बख्शने वाला मेहरबान है। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन
تو गफ्फार है, सत्तार है। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हम मुसलमानों में कर्जदार हैं, या अल्लाह मकरूज हैं, ये बार इलाहा तो अपने खजाने गैब से उनके कर्जों की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो भी मुसलमान बीमार हैं, या अल्लाह तो उनको उनकी बीमारियों से शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, या अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो नाजायज मुकदमात के अंदर मुलविस हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको उनके नाजायज मुकदमात से खलासी के फैसले फरमा। या ए बार इलाहा, जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा। या अल्लाह अज़ाब कब्र से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अज़ाब जहन्नम से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह करवट ब करवट उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मिनट का टाइम और लूंगा, बस आप 2 मिनट तशरीफ रखें, उसके बाद अदब इहतराम के साथ अपने घरों को तशरीफ ले जाएं। लाज़ीदन्नकुम व लइन कफर लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन आज़ाबी लशदीद के तहत आखिर में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसकी नुसरत व ताईद से हमारी ये मजलिस इख्तिताम को पहुंची, और साथ ही साथ हम अपनी मुंतज़मीन कमेटी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, खुसूसन जनाब मास्टर रियाज अहमद साहब और जनाब ज़हीर अहमद साहब और बिरादरम शाकिर, सादिक और आमिर साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे कांधे से कांधा मिलाकर हमारा साथ दिया और ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचा। और साथ ही साथ हम अपने उलमाए किराम के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, खुसूसन जनाब मौलाना अब्दुल अजीम सनाबली हफिज़हुल्लाह काफी दूर से सफर करके यहाँ तशरीफ लाए, और जनाब मौलाना रियाज अहमद साहब, इसी तरह से जनाब नदीम अंसारी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और आगे को उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी हमें दावत दी तो हम दावत पर लबैक कहेंगे। और आखिर में बड़ी ही नौसफासी की और नौइत्तेफाकी की बात होगी कि हम अपने सामईन का शुक्रिया अदा ना करें जिन्होंने दौरान प्रोग्राम बहुस्न खूबी समाअत किया तमाम मुकर्रीन को, और हम अपनी साथ ही साथ अपनी माओं और बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी पूरे दौरान प्रोग्राम सुकून और इत्मीनान से समाअत किया। और साथ इरफान अहमद साहब जो बाली के चेयरमैन हैं, इनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे तलबाए अजीज जो शोबा हिफ्ज़ के अंदर ज़ेर तालीम है, इन्होंने हमारे तलबा की हौसला अफजाई की, और साथ ही साथ जनाब उनका नाम क्या, पानी रॉयल सिटी वाले या रॉयल ग्रुप वालों की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पानी का नज़्म व ज़ब्त बहुत अच्छे से चलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के साथ आखिर में अब तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अब आप अपने घरों को